اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پس وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، بس وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کیا ہیں؟ من النبیین، ان کا ساتھ نبیوں کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے، جن پر اللہ نے نظر کرم فرمایا ہے، جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے، ان کا شمار نبیوں کے ساتھ ہے، والصدیقین اور سچوں کے ساتھ ہے، والشہداء اور شہداء کے ساتھ ہے، والصالحین اور اللہ کے جو متقی بندے ہیں ان لوگوں کا شمار ان کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ آیت جب اتری تو حضرت ثوبان حضور کے پیارے صحابی ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر رو رہے ہیں، اور تاجدار مدینہ نے اپنے پیارے صحابی حضرت ثوبان کو دیکھ کر فرمایا اے میرے پیارے صحابی کیوں روتا ہے، چہرہ غمزدہ کیوں ہے، آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ لجپال چھوڑے نبی کی بارگاہ کے اندر وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آنسو نکلنے کی وجہ یہ ہے حضور میں آپ کا ادنا صحابی، آپ کا امت یا آپ کا غلام، یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہے روتا کیوں ہے؟ اگر رو اس لیے رہا ہوں کہ دنیا میں ہوتے ہیں یا رسول اللہ، مکہ میں ہوتے ہیں، مدینے میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، حضور آپ کی صحبت پاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں آتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے، دل کو راحت پہنچتی ہے، سکون میسر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی روتا کیوں ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئے گی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں گے، آپ کا رتبہ براء البراء ہوگا، آپ اونچے مرتبے پر ہوں گے جنت کے اندر۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، یہاں تو دنیا میں دیکھ لیتے سکون مل جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ حضور آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ آقا وہ وقت یاد کر کر روتا ہوں کہ مولا سے دعا کرتا ہوں یا رب العالمین جس طرح سے دنیا کے اندر تیرے محبوب کی زیارت کرتا ہوں جنت میں بھی زیارت عطا فرما، یا رب العالمین جنت کے اندر بھی تیرے محبوب کی زیارت سے مشرف ہوتا رہوں۔ حضرت ثوبان بس یہ تمنا کر کر رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یا آپ کا صحابی، یا آپ کا ادنا صحابی، آپ کا غلام، آپ کا امتی یہ تمنا رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ جس طریقے سے دنیا کے اندر آپ کی زیارت کرتا ہوں دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے، دل کو سکون میسر ہوتا ہے، جسم کے اندر راحت آتی ہے، جسم کے اندر سکون آتا ہے، چہرے پر چاشنی آ جاتی ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، آپ اوجھل ہو جاتے ہیں، آپ نظر نہیں آتے۔ یا رسول اللہ ہم غلاموں کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، ہم غلاموں کے چہرے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چاہتا یہ ہو کہ جس طرح سے دنیا میں رہ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں یا رسول اللہ جنت میں مصطفیٰ آپ کی زیارت کروں، بس مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ صحابی
وہ حضرت صبح عرض ہی کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ سے جبریل امین اترا، جبریل آیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر جب جبریل آئے آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا غلام یہ کہہ رہا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے، یہ طلب رکھتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں آپ کی زیارت کروں اسی طریقے سے جنت میں آپ کی زیارت کروں، اور سنیے جملے کا استقبال کیجیے گا۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر خوشخبری دیتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اپنے صحابی کو کہہ دو کہ جس طرح سے آپ کا صحابی دنیا میں رہ کر آپ کی زیارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کا صحابی آپ کی زیارت کرتا رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو خوشخبری دو۔ کس کی؟ اس کی کہ وہ جو صحابی حضور کا عرض کر رہا ہے نا کہ یا رسول اللہ میں کہاں ہوں گا، تو حضور نے فرمایا کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آگے چلیے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہ جو انعامی یافتہ لوگ ہیں ان کا شمار جو ہے نبیوں میں ہوگا، ان کا شمار صدیقوں میں ہوگا، سچوں میں ہوگا، صالحین میں ہوگا، متقی لوگوں میں ہوگا، شہداء میں ہوگا۔ اب یہ موضوع ہے عظمت صحابہ، یعنی صحابہ کرام کا عشق رسول، حضور سے تڑپ کس طرح کی تھی حضور کو۔ پیچھے والے بول دو نا، ناراض ہو کیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا یا رسول اللہ حضور آپ کی زیارت کرتے ہیں دنیا میں، جنت میں بھی آپ کی زیارت کریں۔ میرے مصطفیٰ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ نے خوشخبری سنائی ہے اور فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آگے چلیے، حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں مومن ہوں۔ کسی نے 40 دن تبلیغ پر چلا گیا، چلے کاٹنا شروع کر دیے، وہ کہہ رہا ہے کہ مومن میں ہوں۔ کسی نے روزے رکھنا زیادہ شروع کر دیے، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ کسی نے حج پر بار بار آنا جانا کر لیا، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ کوئی روزانہ صبح شام روزے رکھ رہا ہے، آئے دن روزے رکھ رہا ہے، پورے سال روزے رکھ رہا ہے، اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں۔ کسی نے پگڑی سجانی، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ کسی نے داڑھی رکھ لی، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ کسی نے جبہ پہن لیا، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ کسی نے سر کا ٹیک کرا لیا، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ کوئی گنجا ہو گیا، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ کوئی لباس اوپر کر کے گھوم رہا ہے، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ مومن میں ہوں، میں نماز اس لیے میں نماز زیادہ پڑھتا ہوں، میں مومن ہوں، میں روزے زیادہ رکھتا ہوں، میں مومن ہوں، میں حج زیادہ کرتا ہوں، میں مومن ہوں۔ حضور فرماتے نا نا، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، سر کا ٹیک کرانا نہیں ہے، سر کا ٹیک کرانا نہیں ہے، پائیں اوپر کر کے گھومنا نہیں ہے۔ آتا پھر کیا ہے؟ فرمان لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا مومنو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون، یہاں تک کہ احبا محبت کرے مجھ مصطفیٰ سے، حتی اکون یہاں تک کہ محبت کرے مجھ مصطفیٰ سے۔ کیسی؟ احبا الیہ من والدہ، اس کا باپ بھی مجھ مصطفیٰ سے محبت کرے، وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا صرف باپ محبت نہیں کرے، اس کی اولاد محبت نہیں کرے، والناس اجمعین، فرمایا تمام لوگ مجھ مصطفیٰ سے محبت کریں۔ یہ صحابہ کرام کا عشق رسول۔ اب چلیے حضور کی بارگاہ کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام و توجہ کا بیلنس قائم رکھیے گا۔ نوری طالب علم کی حاضری شروع ہو گئی۔ حضرت انس صحابی رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ
अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ताजदार मदीना तशरीफ फरमाया, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक शख्स आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरा मुस्तफ़ा लजपाल नबी सुनकर मुस्कुरा दिए। फरमाया क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत के लिए कोई तैयारी नहीं की। मेरे मुस्तफ़ा लजपाल नबी फरमाने लगे, क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, फिर भी क़यामत के बारे में पूछ रहा है। अर्ज करते हैं, सोने लजपाल नबी आपकी बारगाह के अंदर आ गया हूँ, बता दीजिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ओ मुस्तफ़ा के उम्मतियों, हुजूर की बारगाह के अंदर वो हयात तय्यबा के अंदर आकर, रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर आकर हुजूर से क़यामत का सवाल कर रहा है। मेरे मुस्तफ़ा लजपाल नबी ये नहीं फरमा रहे, ओ मेरे शाबी तू जा कुरान पढ़, कुरान में तुझे मिलेगा। ऐ मेरे शाबी जा किसी और से पूछ, मुझे नहीं पता। मेरे मुस्तफ़ा लजपाल नबी फरमा रहे हैं, क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इस बात से ये पता चलता है मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं क़यामत कब आएगी, कौन कहाँ मरेगा और कौन कैसे मरेगा। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। कौन कब कहाँ कैसे मरेगा, उस शख्स का सवाल देखिए। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत के लिए कोई तैयारी नहीं की हुई है, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ना नमाज है, ना रोज़े, ना ज़कात है, ना हज, कुछ भी नहीं है, फिर क़यामत के बारे में सवाल और इतनी क़यामत की तड़प। अब मुझे ज़्यादा तालिब इल्म का जुमला मैं दे दूँ अगर इजाज़त हो तो आपकी, उसको क़यामत की तलब क्यों थी, मैं जुमला दे दूँ क़यामत की तलब क्यों थी। अब सुने, जुमला ये है कि उसने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? वो सहाबी कहते थे दुनिया में रहकर आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ। इस हदीस को जब मैंने पढ़ा तो इसके अंदर से पॉइंट में जब मैंने निकाला वो ये निकला कि वो बंदा ये कह रहा था इश्क के अंदाज में कि या रसूल अल्लाह क़यामत का इसलिए सवाल कर रहा हूँ, दुनिया में रहकर आपकी ज़ियारत करूँ तो कल क़यामत में भी मुस्तफ़ा आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। वो अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? हुज़ूर ने फरमाया, क्या तैयारी कर? अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? वो अर्ज़ करता है, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुस्तफ़ा लजपाल नबी फरमाने लगे, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो फिर है क्या? ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज। लजपाल सोने नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा नोट करिएगा, इस पर कुछ नहीं कलाम किया, सरकार ने कुछ कलाम नहीं किया। वो सहाबी क्या कि वो अर्ज़ क्या होता है, या रसूल अल्लाह ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, ये नहीं कहा कि जा नमाज पढ़, ज़कात दे, हज कर ताकि क़यामत में पास हो। बस सरकार ने फरमाया, क़यामत का सवाल कर लिया, और क्या है तेरे पास? अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो। बस मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर ये जुमला अर्ज़ किया। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, तू जिससे मोहब्बत करता होगा कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ होगा। कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ होगा। इसलिए सुन्नियों में ये जुमला सुन्नियों में ये अक्सर जुमला दिया करता हूँ अपने उस्ताद साहब का कि जिसके साथ मोहब्बत होगी कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ होगा। मैंने कहा मुझे हैदराबाद के सदी से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत में अपने सदी के साथ होऊंगा। मुझे हैदराबाद की सदी से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत में अपनी सदी के साथ होऊंगा। मुझे बकीशा साहबी से मोहब्बत है, मैं उनके साथ होऊंगा। मुझे गनी बाबा से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत गनी बाबा के साथ होऊंगा। मुझे कोटरी के सलाउद्दीन से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत कोटरी के सलाउद्दीन के साथ होऊंगा। मुझे सेवन के कलंदर से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत सेवन के कलंदर के साथ होऊंगा। मुझे अजमेर के ख्वाजा से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत अजमेर के ख्वाजा के साथ होऊंगा। मुझे लाहौर के दाता से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत लाहौर के दाता के साथ होऊंगा। मुझे पाकपतन के फरीद से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत पाकपतन के फरीद के साथ होऊंगा। मुझे सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत अबू बकर के साथ होऊंगा। मुझे उमर फारूक से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत उमर फारूक के साथ होऊंगा। मुझे उस्मान गनी से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत उस्मान गनी के साथ होऊंगा। मुझे हैदर कर्रार से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत हैदर कर्रार के साथ होऊंगा। मुझे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा से मोहब्बत है, मुझे हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा से मोहब्बत है, मैं कल बरोज़ क़यामत उनके साथ होऊंगा। मुझे हसन से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत उनके साथ होऊंगा। मुझे हुसैन से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ होऊंगा। मुझे मौला अली से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत मौला अली के साथ होऊंगा। मुझे इमाम असगर से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत इमाम असगर के साथ होऊंगा। मुझे इमाम बाक़िर से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत इमाम बाक़िर के साथ होऊंगा। और जिसको हुसैन से मोहब्बत है, कल बरोज़
क़यामत हुसैन के साथ होगा। मैंने कहा मुझे हुसैन से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत हुसैन के साथ होगा। मैंने कहा जिसको यजीद से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत यजीद के साथ होगा। जिसको हुसैन से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत वो हुसैन के साथ होगा। और जिसको हुसैन के नाना से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत वो मुस्तफ़ा के साथ होगा। ये तो तेरे और मेरे नसीब की बात है कि कौन किसके साथ है। मैंने कहा वो जो मोहब्बत करता है उनसे वो अपना ठिकाना देखे, हम जो मोहब्बत करते हैं इनसे वो अपना ठिकाना देखे। आप समझ रहे हैं बात?